السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ذہین احمد۔ آج ہم پھر بات کریں گے مادام توسو میں جو مجسمہ ہے اس کی۔ آج ہم نے بات کی ہے غلام محی الدین صاحب سے، ان کا میسج ہے وہ آپ کو سنوائیں گے، اور چھوٹا سا انٹرویو کیا ہے ہم نے دیبا صاحبہ کا، کیونکہ وہ خود بھی پرانی اداکارہ ہیں، سینئر اداکارہ ہیں، ہر سپر سٹار جو اپنے زمانے کا ہے اس کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی ہے، دیبا صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ کس کس کا مجسمہ وہاں پہ ہونا چاہیے اور ہمیں کیسا لگے گا، اس کے اوپر انہوں نے اور تھوڑی سی شکایت بھی کی ہے انہوں نے کہ ہمارے لوگ جو ہیں یا ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس چیز کو اتنا زیادہ پرسو نہیں کرتی یا خاطر میں نہیں لاتی یہاں کے آرٹسٹ کو، اس حوالے سے بھی ان کا ہے۔ اور ایک اور بات بھی وہ چلے میں آخر پہ بلکہ بھی کر لیتا ہوں کہ بکس جن کے نام تھے وہ جو گئی تھیں وحید مراد صاحب کی 73 نام تھے یا 72، جنہوں نے اپنے نام درج کروائے تھے اور لسٹ پہ میں نے پڑھے تھے، ان کو اگر ابھی تک کتاب نہیں ملی تو برائے کرم ہمیں لازمی بتائیں، کیونکہ کچھ شکایات آئی ہیں کہ بکس واپس گئی ہیں، تو وہ لوگ لازمی بتائیں جن کے نام تھے۔ دوسرا، آج دیبا صاحبہ کے حوالے سے جس طرح میں بات کر رہا تھا تو ان کا انٹرویو سنیں وہ کیا کہتی ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ سینئر آرٹسٹ کیسے سوچتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ان کا انٹرویو سن لیجئے گا، اس کے بعد ہم آپ کو غلام محی الدین صاحب کا بھی وائس نوٹ سنواتے ہیں۔ میم دیبا صاحبہ، ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ نے ZH انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ میم، آپ کو پتہ ہے کہ میڈم توسو ویکس میوزیم ہے جو کہ ویسے بنیادی طور پہ UK میں بھی ہے، لیکن اس کی برانچز نیو یارک میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، سنگاپور اور ٹرکی میں بھی ہے۔ تو وہاں پر جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، ویسے تو وہاں پہ جتنے سیلیبریٹیز ہیں مشہور ہیں، جو کریکٹر ایون مشہور ہوئے ہیں، ان کے بھی وہاں پہ اسٹیچو ہیں، اور اسی طرح پولیٹیشینز ہیں، ماضی کی جو کچھ ایسی شخصیات ہیں جیسے ہٹلر اور مہاتما گاندھی، ان کے بھی وہاں پہ اسٹیچو ہیں، اور ہمارے پڑوس کے جو جی بے نظیر صاحبہ کا بھی ہے، اور ہمارے جو پڑوس میں آرٹسٹ ہیں، میں اگر آرٹسٹ والی سائڈ پہ ہوں تو پڑوس میں ہمارے جو آرٹسٹ ہیں اس میں امیتابھ بچن صاحب، SR کے شاہ رخ خان صاحب ہیں، انیل کپور صاحب ہیں، بالکل جو لگا ہے مادھوری دیکشت، جی مادھوری کا بھی ہے بالکل، اور کاجول کا بھی ہے۔ تو پاکستان کا میں سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کے یا یہ سوچ کے حیرانی ہوتی ہے کبھی؟ جی، مجھے حیرانی کیا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے انڈسٹری میں، جن کے ہاتھ میں ساری باغ دوڑ تھی، انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے اپنے ملک میں اپنے فنکاروں کو کچھ نہیں سمجھا تو دوسری جگہ کیا منوائیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ نہیں تو اگر وہ اتنی، جب آ جاتا ہے انڈین سارے وہاں پر ہیں، ان کے اسٹیچوز ہیں اور لوگوں کے ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے ہیں، لیکن ہم آرٹسٹوں کو کوئی وہاں پہ نامینیٹ نہیں کیا گیا، نہ ہمارا بنایا گیا۔ کیا ہمارے آرٹسٹ کسی سے کم ہے میم؟ کیا ہی نہیں گیا، کسی نے پرسو نہیں کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں تو اوارڈ بھی جو ملتے ہیں تو بس اللہ ہی دلوانے والا ہے، ان کی تو اپنی کوشش نہیں ہوتی کہ انڈا پاتے ریوڑیاں اور اپنے اپنوں کو اپنوں کو جی بس۔ تو میں اگر جی پلیز بولیے گا، جی بتائیے۔ آپ بولیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں، کیا وہ کامیڈین، کیا وہ سیریس اداکار، کیا ہیروئنز، وہ کسی سے کم ہے کیا؟ نہیں، ہمارے ہاں جتنا ٹیلنٹ ہے، اور آپ یقین کریں کہ کبھی مقابلہ بھی نہیں ہوا، نہ کبھی ہمارے ہاں ان کی فلمیں آتی ہیں، بین ہیں تو، لیکن کوئی بھی فنکار ہمارے ملک کا ایسا نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں کمتر ہو یا ان کو کام نہ آتا۔ لیکن یہ کہ وہ مواقع نہیں ملتے، وہ طریقہ نہیں ہے یا ہمارے فلم سازی کا یا وہ اسٹیبلش کرنے کا جو اپنے فنکاروں کو وہ آگے لائیں، اجاگر کریں، ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کے فن کو، تو اس لیے ہم بالکل ہی پیچھے ہیں۔ اچھا میم، آپ نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کا سنہری دور دیکھا ہے جسے اصل معنوں میں کہنا چاہیے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے جو اتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں، یا مطلب کچھ تو حیات ہیں، کچھ چلے گئے اس دنیا سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس کا ہونا چاہیے اسٹیچو وہاں پہ نا؟
کس کس کا ہونا چاہیے یا کسی ایک کا, دو تین نام آپ اگر بتا سکیں؟ میں تو پوری لسٹ بتا دوں گی آپ کو, لیکن میرے نظر میں کون کون ہے کون کون نہیں ہے. سبیہ خانم سے لے کے سنتوش کمار صاحب سے لے کر اور اس دور کے جو بھی لیجنڈ فنکار تھے ان سب کو ملنا چاہیے. پھر ہمارے وحید مراد صاحب جو آج تک لوگ نہیں بھولے. اتنا بڑا نام میرا خیال ہے انڈیا پاکستان میں کسی فنکار کا میں نہیں سوچ سکتی اس لحاظ سے کہ نہیں وہ ہمارے ملک کے فنکار تھے, لیکن وہ ابھی تک جو یہ عجیب معجزہ ہے کہ ان کے ڈیتھ کو 32-33 سال ہو گئے ماشاء اللہ سے, اور ان کو آج تک لوگ بھولتے ہی اور فین فالوئنگ جو ہے اتنی بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو اس سے زیادہ اور شہرت کسی انسان کی کیا ہو سکتی. ندیم صاحب ہیں اور محمد علی بھائی ہیں اور ہم اپنا نام تو خیر کسی گنتی میں نہیں رکھتے, لیکن جو یہ لوگ ہیں میڈم نور جہاں اپنے فن کی ماسٹر ملکہ. واہ 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 کیا بات کر رہے ہیں آپ. میڈم نور جہاں ہیں اور مہندی حسن صاحب ہیں. مطلب آپ سلطان رائی والی سائڈ پہ اگر آؤں, کیونکہ وہاں پہ نا کریکٹرز کے بھی لگے ہوئے ہیں. سلطان رائی صاحب تو فیمس کریکٹر تھے کہ ایک مولے کا کریکٹر تھا جو جس کو انہوں نے کیا, تو اصل میں ان کا اپنا ایز این ایکٹر نام بھی گینس بک میں ہے سلطان رائی صاحب کا. تو کیا وہ اپنے فن میں ماسٹر نہیں تھے جو اگر کمپیریزن کیا جائے؟ تو اس کے پیچھے صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف انٹرسٹ کہہ لیں, پرسو نہیں کیا گیا. نہیں کسی نے پرسو نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں کس کمپلیکس میں ہے ہم لوگوں کے جو کرتا لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ساری بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ اپنی انڈسٹری کو ہر لحاظ سے گرانا چاہتے ہیں اور گرا دیا ہے اسی لیے کہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دینا, کسی کے بارے میں بولنا نہیں, کسی کے اچھے بات کی بھی نہیں بولنی, کسی کے لیے کچھ ہمت نہیں کرنی, کسی کے لیے کوئی مدد نہیں کرنی. تو ایسا سب کچھ ہوگا تو پھر وہاں پہ کیا ہے. اچھا میم آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں. جی بالکل. مطلب بالفرض آپ کہیں اس میوزیم میں جاتی ہیں بالفرض, اچھا اب آپ کے دائیں بائیں شروع ہو گئے ہیں, ایک طرف پلیئرز ہیں, کرکٹ کے پلیئر ہیں, ٹینس کے پلیئر ہیں, باکسر ہیں, پھر کرتے کرتے سائنٹسٹ آگے پولیٹیشینز آ جاتے ہیں, ایک دم سے اداکار آتے ہیں, اور اداکاروں میں ہالی ووڈ کے اداکاروں میں اور بالی ووڈ کے اداکاروں میں یعنی انڈیا کے اداکاروں میں کے درمیان میں ایک یا دو پاکستان کے جب اداکار ہیں, آپ مجھے فیلنگ بتائیں کیا ہوگی آپ کی دیکھ کے ان کے مجسمے؟ بس رونے کو دل کرے گا, کیا کر سکتے ہیں کہ قدر نہیں ہے. نہیں اگر لگا ہوا ہے, اگر لگ گیا پھر بالفرض کسی ایک کا لگ گیا کسی کا بھی, تو آپ کی پھر فیلنگ کیا ہوگی دیکھ کے اس میں وہاں پہ؟ ہاں وہ تو خیر دل اتنا فخر سے بڑھ جائے گا کہ چلیں ہمارے فنکار بھی کسی گنتی میں آئے ہیں اور ان کو بھی پہچانا جا رہا ہے اور ان کے بھی قدر ہو رہی ہے. تو اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے. جی میم بالکل. میم دیبا بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیشہ ہی شفقت کی ہے, بہت شکریہ میم, تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھی دیبا صاحبہ. آپ نے سنا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ کس کس اداکار کس کس آرٹسٹ کا ہونا چاہیے اور کون کون سے آرٹسٹ جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں, اور کیسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پہ نہیں ہے کسی کا اور اگر وہاں پہ ہو تو انہیں کیسا لگے گا. اور وحیدہ صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, وہ جو معجزے کی بات کی, جو آج تک ان کی شہرت ہے, ان کی فین فالوئنگ ہے, ان کا کریز آج تک ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کی. ابھی ہم آپ کو غلام محی الدین صاحب کی بات سنواتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ اداکاروں کے نام لیے ہیں جن کے مجسمے وہاں پہ ہونے چاہیے. اور غلام الدین ویسے خود ایک میرے خیال میں واحد اداکار ہیں پاکستان کے جن کے اپنے مجسمے جو تھے وہ میرا نام و محبت کے بعد چائنا میں بنے تھے. ہم نے اپنی ویڈیو میں وہ مجسمہ دکھایا بھی تھا آپ کو. یہ انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی ہے یہ بھی آپ سن لیجئے. ہمارے آرٹسٹ جو ہیں بہت محدود وسائل کے باوجود بھی بہت اچھا کام کیا انہوں نے. ہمارے جتنے بھی سینئرز ہیں اپنے اپنے دور میں سب کا بڑا نام رہا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے آرٹسٹوں کے مجسمے جو ہے وہ میڈم ٹوساٹ میں بھی لگنے چاہیے. اور وحید مراد صاحب تو ایک کریز تھے, اپنے انتقال سے پہلے بھی وہ بے انتہا پاپولر تھے جب وہ کام کرتے تھے, اور آج بھی ان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اسی طرح محمد علی صاحب ہیں اور جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جو ایون جو الحمدللہ الائیو ہیں, زندہ ہیں, ان کے بھی لگنے چاہیے. ندیم صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, سلطان رائی صاحب ہے, رنگیلا صاحب ہیں جنہوں نے ہر فیلڈ میں آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اور اگر پبلک سیکٹر سے بھی کہیں یہ ہوتی ہے بات تو بہت اچھی بات ہے, لگنے
چاہیے, بھائی صاحب کے بھی لگنے چاہیے, محمد علی صاحب ہو گئے, رنگیلا صاحب ہیں اور سلطان رائی صاحب ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے کام کیا اپنی فیلڈ میں. ندیم صاحب ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو ضرور وہاں پہ اوبلائز کیا جانا چاہیے, اور یہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ پاکستان کی ثقافت کی نمائندگی کریں گے. اب جس طرح سے دوسرے ملکوں میں, اب اگر آپ وہاں کبھی جائیں ہالی ووڈ اسٹریٹ پہ, تو وہاں پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں آرٹسٹوں کے, جو ہالی ووڈ کے آرٹسٹ ہیں ان کے. ہالی ووڈ اسٹریٹ پہ کافی ساری جو پراپس ہیں, جو ہالی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز ہیں جن کو سر کے خطاب ملے ہوئے وہ ہیں, لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی جو پراپس ہیں, ان کے گلوز ہیں, ان کے شوز ہیں, ان کے ڈریسز ہیں, ان کو ہاتھوں میں لے کے چوم چوم کے تصویریں بناتے ہیں. وہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اور اگر اس کے لیے کوئی کام کرے تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا, اور آپ اگر اپنے چینل کے حوالے سے بھی کریں, چونکہ آپ کا ماشاءاللہ جو چینل ہے کافی پاپولر ہو چکا ہے, تو بہت اچھی بات ہوگی. تو جن خاتون نے یہ کوشش کی ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے. تو بس ہونا چاہیے. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے گلو بھائی یعنی غلام الدین صاحب. انہوں نے کیا کہا آپ نے سن لیا, کس کس اداکار کا مجسمہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے بات کی, کس طریقے سے اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے, ساری بات انہوں نے کی. اب ایک آخر پہ میں ایک چیز آپ کو, کہ جو پیٹیشن تھی جو ہے وحید صاحب کے حوالے سے, وہ وہاں پہ جا کے لازمی سائن کریں. ویڈیو آپ کو ایستر داس صاحبہ کی بھی مل گئی ہوگی, دیکھ لی ہوگی آپ نے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہاں جا کے سائن کریں. اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر بھی, تو اتنے ہزار اس کے اندر فالوورز ہیں جو وحید صاحب کو فالو کرتے ہیں یا ان کی فلموں کو لائک کرتے ہیں یا ان کے جو مداح ہیں. تو وہ وہاں جا کے کریں, اپنے گروپ کے اندر کرتے رہیں گے, نیچے یہاں کمنٹ سیکشن میں کہتے رہیں گے کہ ہونا چاہیے مجسمہ ان کا. اس سے یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, بالکل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ تب ہوگا آپ اس لنک پہ جا کے کلک کریں گے, وہاں پہ جا کے اس پیٹیشن کو فل کریں گے اور وہ سینڈ کریں گے, تب فائدہ ہوگا. یہاں پہ بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو پروڈکٹیو کام کریں. باقی جتنے فین ہیں, میں ایز اے پاکستانی مجھے بڑی خوشی ہوگی کسی بھی اداکار کا ہو, اور جو جتنی دوسرے اداکاروں کی کے فین ہیں, خواہ وہ ندیم صاحب ہیں, خواہ وہ محمد علی صاحب ہیں, وہ میڈم نور جہاں ہیں, وہ رنگیلا صاحب ہیں, وہ سلطان رائی صاحب ہیں, اور بڑے ہمارے آرٹسٹ ہیں سینئر, کس کس کا نام لیا جائے یہاں پہ, ان کے فین پہلے یہ مل کے کریں. میں بلکہ جس وقت وہ اپنے پسندیدہ اداکار کا مجسمہ بنانا چاہیں گے, یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. میں یقین کریں ہر لیول کے اوپر اداکار کا, خواہ وہ اداکار ہیں, خواہ وہ حکومتی لیول کے اوپر جا کے دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, وہاں پہ جا کے میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن پاکستانی بن کر برائے مہربانی پہلے ایک جگہ متحد ہو کر, یہاں پہ تو سارے آپس میں فین, ایک ہی اداکار کے فین آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تو حیران کن بات ہے کہ اگر دوسرے بھی اس میں آ جائیں. تو چاہیے تو یہ کہ سارے اداکاروں کے فین مل کے کسی ایک اداکار کے حق میں ووٹ ڈالیں, اور پھر وہ والے جب یہ اس میں کامیابی مل جائے تو پھر یہ والے ان کے ساتھ مل کے, ان کی کاز کے اندر مل کے ان کے ساتھ آواز اٹھائیں تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.